الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى في مقام آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى في مقام آخر ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، گزشتہ جمعہ ہم نے موبائل کے استعمال سے متعلق چند باتیں گوش گزار کی تھی کہ دونوں پہلو اس کے استعمال میں ہیں. صحیح استعمال کریں گے تو جائز استعمال ہوگا، غلط استعمال کریں گے تو ناجائز استعمال ہوگا. آپ کا یہ موبائل جہاں آپ کو دین کی طرف بڑھانے کا کام کر سکتا ہے، وہیں دنیا کی ظلمتوں اندھیریوں کی طرف بھی دھکیل سکتا ہے. اس موبائل کے ذریعے سے جہاں آپ اپنے دل کو منور کر سکتے ہیں، وہیں یہ موبائل دل کو تاریک کرنے، سیاہ کرنے اور دل کے معاملات کو خراب کرنے کا ذریعہ بھی ہے. استعمال پر ہے. حضرت مفتی خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم ایک سال پونا آئے، موبائل سے متعلق ان سے مسئلہ دریافت کیا گیا تو حضرت فرمانے لگے میرے اپنے موبائل میں 4ویں صدی 5ویں صدی کے فقہا کی کتابیں ڈاؤن لوڈ ہیں، جو کتابیں آج سے پہلے ملکوں کا سفر کرنے سے ملا کرتی تھی. ملکوں کی خاک چھاننا پڑتی تھی، ہزاروں میل دور کا سفر طے کرنا پڑتا تھا، تب جا کے کسی ایک کتاب تک رسائی ہو پاتی تھی، اور وہ بھی ہر بندے کی رسائی ممکن نہیں تھی. لیکن آج الحمدللہ 20 ایسی کتابیں ہیں، ایسی نادر کتابیں ہیں، اور ایسی بھی کتابیں ہیں کہ جو آج کل پرنٹ ہونا بند ہو چکی ہے، لیکن وہ آپ کو موبائل پر دستیاب ہیں. آپ اپنے موبائل پہ ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے استفادہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں اچھی چیزیں ڈاؤن لوڈ کی جا رہی ہے، وہاں خراب چیزیں بھی کی جا رہی ہے. جہاں اچھائی دی جا رہی ہے وہاں خرابیاں بھی دی جا رہی ہیں. آدمی کے دینے پر ہے کہ وہ کیا لینا چاہتا ہے. اگر وہ بھلائی لینا چاہے گا تو بھلائی ملے گی،
لیکن اگر وہ برائی کی ایک تار کو بھی چھیڑے گا تو موبائل کے ذریعے سے گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے گا. بہت ساری چیزیں گزشتہ ہفتے بھی آئی، ایک آدھ تو رہ گئی تھی، جن میں سر فہرست ایک چیز ہے کہ ہمارے موبائل کے ہم جو رنگ ٹون رکھتے ہیں یا کالر ٹون رکھتے ہیں، آپ کو کوئی بندہ فون کر رہا ہے، اس کو جو رنگ سنائی دیتی ہے، یا آپ کو کسی کا موبائل آ رہا ہے تو آپ کا فون جو بجنے لگتا ہے، تو یہ دونوں کی جو رنگ ہوتی ہے، رنگ ٹون ہوتی ہے، سیدھی سادھی موبائل فون کی جو رنگ ہے اگر وہ رکھی جائے بہتر ہے، لیکن اگر گانا رکھا جائے، میوزک رکھی جائے، تو آپ نے خرید کر گناہ کو اپنے موبائل میں رکھ لیا. کچھ بھولے بھالے ساتھی ایسے ہیں جو اذان رکھ رہے ہیں، ان کا اذان اپنے موبائل کے فون کی رنگ پر رکھنا، اگر وہ تارک خانے میں گئے ہوئے ہیں، لازمی بات ہے انہوں نے سائلنٹ پر کیا نہیں ہے، موبائل بج رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، آیتیں قرآن کی پڑھی جا رہی ہے، لبیک والی تسبیح پڑھی جا رہی ہے، تلبیہ پڑھا جا رہا ہے. اب یہ اگر تارک خانے کے اندر ہوگا تو کیا ہوگا، بیت الخلا کے اندر ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میری یہ چیز کہاں کہاں استعمال ہونی ہے. ایسے ہی نماز کے دوران اگر موبائل بج رہا ہے اور اوپر گانا رکھا ہوا ہے اور پوری صفحے اور پوری مسجد اس سے متاثر ہو رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے کانوں میں وہ میوزک کی آواز اور گانے کی آواز پہنچ رہی ہے، تو نہ صرف میرا اپنا گناہ ہو رہا ہے، میں سب کے کھاتے کا گناہ اپنے سر لے رہا ہوں. جتنے لوگوں کے کانوں میں آواز پڑے گی، جتنے لوگ اس کو سن کے گنہگار ہوں گے، ان کا گناہ اسے رکھنے والے کے سر. ایسے ہی آپ کو کوئی فون کر رہا ہے، جب تک آپ فون اٹھاتے نہیں اس کو کچھ سنائی دے رہا ہے، کوئی اچھی چیز آپ نے رکھی ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی گانا رکھا ہے، جب تک وہ موبائل اٹھے گا نہیں، بات چیت ہوگی نہیں، وہ گانا چلتا ہے اور سامنے والے کو چاہو نہ چاہو وہ سننا پڑ رہا ہے، اس کا گناہ آپ کے سر آ رہا ہے. یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. میں خود بھی گناہ سے بچوں اور اپنے ذریعے سے کسی اور کو بھی گناہ گار نہ بناؤں. اسی کو قرآن عظیم الشان میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی پکڑ سے میں بچ نہیں پاؤں گا اگر میں خود بھی گناہ کرتا ہوں گا، اور لوگوں کو میرے ذریعے سے اگر گناہ کرنے کے راستے ہموار ہوں گے، ان کے بھی کانوں میں آواز پڑے گی، وہ گنہگار ہوں گے، ان کا بھی گناہ میرے سر آئے گا. مجھے ڈرنا چاہیے، مجھے بچنا چاہیے. سورہ مائدہ آیت نمبر 2. ایک اور چیز جس کی طرف امت اسلامیہ کو، خصوصاً مسلمانوں کو اور ان میں بھی خصوصاً نوجوان بچے بچیوں کو اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسٹیٹس موبائل پر جو 24 گھنٹے کے لیے رکھے جاتے ہیں کیسے ہوتے ہیں. کسی کے پاس اگر 200 لوگوں کے نام ہیں، اس میں سے اگر 150 لوگوں نے اسٹیٹس رکھا ہے، ان 150 لوگوں کے اسٹیٹس کو اگر آپ نکالیں گے تو 2-4 ایسے ہوں گے جو دینیات پر مبنی ہوں گے، دین پر، اسلام پر، شریعت پر، احکام پر مبنی ہوں گے. باقی سب کے اسٹیٹس کیسے ہوتے ہیں؟ من چاہا گانا رکھا ہوا ہے، کسی ایکٹر کی تصویر رکھی ہوئی ہے، کسی اپنے چہیتے کو برتھ ڈے وش کرتی ہوئی فوٹو رکھی ہوئی ہے. یہ ساری غیر شرعی چیزیں ایک مسلمان کر رہا ہے اور اپنے موبائل کے ذریعے کر رہا ہے.
اب 24 گھنٹے کا گناہ اس کے نام عمل میں لکھے جا رہا ہے، جب تک وہ رکھا ہوا ہے اسٹیٹس، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کا گناہ، اس کے خود کے رکھنے کا گناہ، بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، آوارگی پھیلائی جا رہی ہے، غیر شرعی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، غیر اسلامی چیزیں پھیلائی جا رہی ہے، اور ذرا دھیان نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، قرآن عظیم الشان کی طرف ہمیں رجوع ہونا چاہیے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سورہ نور آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہمارے اپنے رشتہ دار، دوست، احباب، جانکار کتنے جو اسلام والے نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ میں مسلمان ہوں، میرے متعلقین اکثر مسلمان ہوں، میرے رشتہ دار سارے کے سارے مسلمان ہیں، تو وہ سارے مسلمانوں میں یہ بے حیائی، بے شرمی کی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور نہ صرف پھیلائی جا رہی ہے، رسمی ہی صحیح، دل جوئی کے لیے ہی صحیح، دل رکھنے کے لیے ہی صحیح، اس پر مبارکبادیں دی جا رہی ہے، اس پر واہواہی دی جا رہی ہے۔ کیا اسٹیٹس آپ نے رکھا، دل خوش ہو گیا، پرانے گانوں کی یاد تازہ ہو گئی، پرانے دن یاد آ گئے، اور یہ گناہ کرائے جا رہے ہیں، ابھار کر گناہ کرائے جا رہے ہیں، چنے کے جھاڑ پر چڑھا کر گناہ کرائے جا رہے ہیں کہ کیا خوب رکھا آپ نے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، اسلام اور اسلامی تعلیمات کی طرف نظر کرنی چاہیے، یہ کر کے ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی مول رہے ہیں، اور پھر یہ جو آیتیں ہیں اس کی زد میں ہم آ رہے ہیں، یہ جو بے حیائی کے پھیلانے میں معین اور مددگار بن رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ پھیلے، تو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ان کو جھیلنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہمارے یہی موبائل خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، بھلائی کے پھیلانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، دین کو پھیلانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور بہت زیادہ اچھی بات، آپ اپنے اس موبائل کے ذریعے سے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام بتا سکتے ہیں، کیسا ہے میرا مذہب، کیسا ہے میرا دین، کیسا ہے میرا دھرم، میرے نبی کیا کہتے ہیں، میرے اللہ کا کیا فرمان ہے۔ لائیے آپ اپنی زبانوں میں لائیے، مادری زبان میں لائیے، یہاں کی رائج زبان میں لائیے، مراٹھی زبان میں آپ لائیے، بتائیے ان کو اسلام کیا ہے، بتائیے ان کو شریعت کیا ہے، بتائیے ان کو نبی جی کیا ہے، ان کے فرمان کیا ہے، ان کے آدرش کیا ہے، کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین، بتائیے، لائیے، اسٹیٹس پہ آپ کو رکھنے کا شوق یہ رکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے 4210 نمبر کی، فواللہ لَأَن يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرًا لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ عُمُرٌ۔ اے علی، اگر قسم اس پاک ذات کی، اس اللہ کی قسم کہ اگر اللہ تیرے ذریعے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت پر لا لے، وہ ہدایت پر آ جائے، وہ دیندار بن جائے، وہ اسلام کو سمجھ لے، تو تیرے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عربوں کی میراث، عربوں کا بہت قیمتی سرمایہ، جس کے پاس سرخ اونٹ ہو، لال اونٹ ہو، بہت عزت والا، بہت مالدار، تو اس عزت سے، اس مالداری سے بڑی چیز کہ اللہ تیرے سے کسی ایک کو ہدایت یافتہ کرے۔ اور جب ہم میں اللہ نے دینداری رکھی ہے، شعور رکھا ہے، سمجھ رکھی ہے، تو ہمارا کام ہے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے ماتحتوں کو ان تمام بے حیائی کے کاموں سے روکنے کی کوشش کریں۔ مسلم شریف کی روایت، حدیث نمبر 78 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے، من رأى منکم منکرا، تم میں سے کوئی بھی کسی بھی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے۔ کیا کر رہے ہو، کیا رکھ رہے ہو، یہ کیا فالتو چیزیں تم نے اپنے موبائل پر رکھ چھوڑی ہے۔ روکنا ٹوکنا ہمارا کام ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنے ماتحت کو بھی بچانا ہے۔
اپنے ہاتھ سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر استطاعت نہیں ہے ہاتھ سے روکنے کی تو زبان سے روکے. کوئی بڑا ہے ہم اس کو ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو اپنی زبان سے اس کو منع کریں، اس کو بتائیں کہ بھائی تو مسلمان ہے، شریعت کا پابند ہے، تجھے یہ شیوا نہیں دیتا، تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ تو یہ حیائی کی چیزوں کو اپنے موبائل پر رکھے، تو خود بھی گناہگار بن رہا ہے، تیری وجہ سے سارے وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے تو ان کے بھی گناہ تیرے سر آ رہے ہیں. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، لیکن اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو کہ زبان سے روک سکے تو دل سے تو اس کو برا سمجھے. دل سے برا سمجھنا بھی نکلتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑی تباہی کی بات ہے، بربادی کی بات ہے. دل سے بھی گناہ کی برائی نکل جائے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کہیں جا کے کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. آج جو پریشان مسلمان پھر رہا ہے، اس کے زوال کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. اس کے دل سے اب یہ چیز بھی نکلتی چلی جا رہی کہ میں گناہ کر رہا ہوں، یہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے. اور فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، اس سے کم ایمان ہے ہی نہیں کہ دل سے کسی گناہ کو گناہ سمجھا جائے. اور یہ جو لذتوں کے لیے، اپنے آنکھوں کو سینکنے کے لیے، دل کو اچھا لگ رہا ہے اس لیے، کانوں کو سننے کے لیے اچھا لگ رہا ہے اس لیے اگر کوئی کر رہا ہے تو یہی ہمارے اعضائے بدن ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں قیامت کے دن. قرآن عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. جس بات کی تجھے خبر نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑ، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل میں سے ہر ایک سے پوچھ کی جانے والی ہے. یہ تمام چیزیں قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا. گانے اچھے لگ رہے تھے، کانوں کو لذت پہنچا رہے تھے، کان کہیں گے کہ ہماری لذت نہیں تھی، اس کا اپنا عمل تھا. یہ تو ہمارے کانوں میں ہیڈ فون ڈال رہا تھا تو آوازیں پہنچ رہی تھی، یہ سن رہا تھا تو آوازیں پہنچ رہی تھی، اس کا عمل ہے. آنکھ کہے گی کہ یہ جو کچھ بھی حیائی کی چیزیں دیکھ رہا ہے، موبائل میں دیکھ رہا ہے، تنہائی میں دیکھ رہا ہے، مجمع میں دیکھ رہا ہے، خود دیکھ رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے، یہ آنکھیں قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دینے والی ہیں، ان سے پوچھ ہونے والی ہے. جس دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کر رہا ہے وہ دل اس کے خلاف ہو جائے گا. اس لیے چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کی پرواہ کریں، اللہ کی رضا کی پرواہ کریں، اللہ کی خوشنودی کی پرواہ کریں، اور اللہ کو ناراض کرنے والے سارے کاموں کو چھوڑ دیں. اور خصوصاً موبائل کے ذریعے سے یہ جو گناہ ہو رہے ہیں اور عام ہو رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ رک جانے چاہیے، اس سے ہمیں باز آ جانا چاہیے. اللہ کرے کہ میں اور آپ اور ساری امت اسلامیہ موبائل کے اس فتنے سے محفوظ رہے، اس کی اچھائیاں ہمارے اندر آئے، اس کی تمام برائیوں کو ہم چھوڑ دینے والے بن جائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.